یہ مہینہ ربیع الاخر ربیع الثانی کا مہینہ، اس مہینے میں جہاں حضور غوث سمدانی، محبوب سبحانی، میرا محی الدین حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عرس پاک ہوتا ہے، وہیں اسے بڑی 11ویں شریف کا مہینہ بھی پکارا جاتا ہے، وہیں اس مقدس مہینوں میں سلطان الاولیاء، سلطان المشائخ، زنی زربخش حضرت سیدنا مولانا محمد نظام الدین اولیاء چشتی، بخاری، فریدی، بدایونی رحمت اللہ علیہ کا بھی عرس مبارک ہوتا ہے۔ سارے ہی چشتی، جتنے بھی چشتی ہیں وہ آپ حضرت مولانا نظام الدین رحمت اللہ علیہ کو اپنا پیر مانتے ہیں۔ آپ والدہ کی طرف سے بھی حسینی سید ہیں اور والد صاحب کی طرف سے بھی حسینی سید ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خون حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام سے چل رہا ہے، اس کا مکمل امتزاج اور اس کی مکمل جھلک حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس امت کے اولیاء کرام کو اللہ پاک نے ایک خاص درجہ یہ عطا فرمایا کہ جو بھی ولی اللہ ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے ہر حصے میں کسی نہ کسی نبی کے طریقے پر چل رہا ہوتا ہے، بغیر نبی کے طریقے کے وہ بالکل عمل نہیں کرتا، ہر وقت وہ کسی نہ کسی نبی کے زیر تحت ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے جمعے میں بھی گفتگو ہوئی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی زیر تحت رہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بھی زیر تحت رہے، اسی طرح حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بھی زیر تحت رہے، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی زیر تحت رہے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھی زیر تحت رہے، بے شمار انبیاء کرام کا فیضان آپ میں نظر آیا کرتا تھا۔ آپ 5 سال کی عمر مبارک تھی آپ کی والدہ نے خواب دیکھا، کوئی بندہ پکارنے والا نظر نہیں آ رہا لیکن وہ آواز دے رہا ہے کہ ایک طرف تمہارے خاوند ہیں، آپ کے والد کا نام تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام حضرت سید احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک وہ پکارنے والا آپ کی والدہ کے خواب میں پکار لگاتا ہے کہ تمہیں اختیار ہے کہ یا تم سید احمد رحمت اللہ علیہ کو اختیار کر لو یا سید محمد، چونکہ آپ کا اصلی نام محمد تھا، یا سید محمد کو اختیار کر لو۔ تو خواب میں آپ نے بے اختیاری طور پر نام لیا کہ میں اپنے بیٹے سید محمد نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو اختیار کروں گی۔ صبح جب بیدار ہوئی تو آپ کے خاوند کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور آپ اللہ رب العالمین کو پیارے ہو گئے، پردہ فرما گئے۔ اب ایک آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، ایک آپ کی ہمشیرہ اور ایک آپ کی والدہ، نانا جان کی طرف سے مال و متاع کی آفر ہوئی، مال و متاع پیش کیا گیا کہ آپ کی والدہ کا کہ وراثت میں جو حق بنتا ہے وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، اب 2 بچے ہیں، آپ کس طرح زندگی گزارے گی؟ لیکن غیرت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے جو وراثت کا مال مل رہا تھا وہ بھی نہیں لیا تاکہ میرے بچوں میں خود پسندی نہ آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سود کاٹا کرتی تھی، کپڑا بناتی، دھاگا تیار کرتی، بازار میں بک جایا کرتا، جو رقم وصول ہوتی اس سے گھر کا نظام چل رہا تھا۔ اکثر اس طرح ہوتا کہ ہفتے میں 2 دن یا 3 دن فاقے کے گزر جاتے، کھانے کو کچھ بھی میسر نہ آتا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے اور دنیاوی زندگی پر صبر و شکر اختیار کرنے کے لیے اس طرح کی تربیت فرمائی کہ جس دن گھر میں فاقہ ہوا کرتا آپ کی والدہ فرما دیا کرتی کہ بیٹا آج تم نے پریشان نہیں ہونا، آج کھانے کا مطالبہ نہیں کرنا، آج ہم اللہ رب العزت کے مہمان ہیں۔ آپ کی والدہ کی تربیت انداز تھا، بات یہی ہے کہ اللہ کا مہمان ہے، مطلب آج کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، آج بھوکے رہنا پڑے گا، فاقے میں گزارنا پڑے گا آج کا دن۔ لیکن والدہ کی تربیت کا انداز تھا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ اتنے محبت کے ساتھ یہ جملہ بولا کرتی تھی کہ اگر ہم کبھی 4 دن لگاتار پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے تو 5ویں دن ہم خود اپنی والدہ سے کہا کرتے کہ کیا بات ہے، اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو گیا، ہماری مہمان نوازی نہیں کر رہا، 4 دن ہو گئے اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا مہمان نہیں بنایا، اتنی رغبت ہو گئی آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف۔
آپ نے آپ کی والدہ جو محنت کرتی تھی، دھاگا تیار کرتی تھی، آپ نے اس پیسوں سے، ان پیسوں کے ذریعے علم حاصل کیا، اور علم اللہ رب العالمین نے آپ کو کمال حافظہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین کے دی ہوئی توفیق سے آپ نے قرآن مجید 7 لہجوں میں نازل ہوا، آپ نے وہ 7 کے 7 لہجے مکمل حفظ کیے، ہر لہجہ مکمل حفظ کیا۔ قرآن مجید کے 30 سپارے، ہر سپارہ الگ الگ لہجے میں حفظ کیا۔ آپ 7 قرأتوں کے ماہر تھے، 7 لہجوں میں آپ قرأت فرما سکتے تھے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید پر مکمل عبور حاصل تھا آپ کو، کون سی آیت کس مقام پر کس کے حق میں نازل ہوئی ہے آپ نے مکمل طور پر اس کا علم حاصل کیا۔ قرآن مجید کی تفسیر کا مکمل علم حاصل کیا، احادیث مبارکہ کا مکمل علم حاصل کیا، منطق میں آپ نے مکمل علم حاصل کیا، فقہ میں آپ نے مکمل علم حاصل کیا، تفسیر میں آپ نے مکمل علم حاصل کیا، ادبیات میں آپ نے مکمل علم حاصل کیا، فلکیات میں آپ نے مکمل علم حاصل کیا، جرح میں آپ نے مکمل علم حاصل کیا، تعدیل میں آپ نے مکمل علم حاصل کیا، آپ نے اصول میں مکمل علم حاصل کیا، فلسفہ میں، منطق میں، تفسیر میں، جتنے بھی علوم اس وقت اس زمین پر، سرزمین ہندوستان پر رائج تھے، جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے تھے، آپ نے مکمل تمام علوم کو حاصل کیا۔ آپ کی ذات اقدس میں اللہ رب العالمین نے تمام علوم کو اکٹھا کر دیا۔ عام طور پر ہمارا نظام یہ بن چکا ہے کہ اگر کسی بھی بندے کے پیر و مرشد کی بات آتی ہے تو ہمارا ذہن فوراً ان کی کرامات کی طرف جاتا ہے کہ ان کی کرامات کون کون سی مشہور ہیں۔ بے شمار کرامات آپ کی مشہور ہیں، لیکن جو علم آپ نے حاصل کیا وہ اس زمانے میں آپ سے زیادہ کسی بندے کے پاس علم نہیں تھا، حتیٰ کہ حکومت وقت نے، جو حکمران تھے اس وقت، انہوں نے خود آپ کو آفر کی۔ جس طرح پاکستان ہے، پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ سپریم کورٹ ہے، جو کسی کو بھی لاگے کٹہرے میں کھڑا کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کا جو انچارج ہوتا ہے وہ چیف جسٹس ہوتا ہے، وہ تمام عدالتوں کا، تمام جو ہے ملک پہ وہ سب سے بڑا افسر مانا جاتا ہے۔ اس وقت کی حکومت نے آپ کو، اس وقت یہ اردو، اب جو انگریزی میں بولا جاتا ہے چیف جسٹس، اس وقت چونکہ فارسی زبان رائی تھی تو قاضی القضاء بولا جاتا ہے چیف جسٹس کو۔ اس وقت کی حکومت نے خود آپ کو قاضی القضاء کا عہدہ قبول کرنے کی آفر کی کہ آپ قاضی القضاء کا عہدہ قبول کر لیں، لیکن آپ نے ہمیشہ اپنی والدہ سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ والدہ سے مشورہ کیا، اس معاملے میں بھی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، والدہ نے منع فرما دیا، فرمایا کہ نہیں، تم نے یہ عہدہ قبول نہیں کرنا، اس میں بڑی پیچیدگیاں آتی ہیں، بڑے مسائل آتے ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تم اس طرح کرو۔ وہ دہلی میں فلاں مقام پر ایک بزرگ بیٹھتے ہیں، حضرت خواجہ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ، ان کی خدمت میں جاؤ، ان کے پاس تھوڑا سا وقت گزارو۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں چلے گئے، ان کے پاس وقت گزارنا شروع کر دیا، دین کی طرف لگاؤ ہونا شروع ہو گیا، دین کی طرف رغبت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ حضرت نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ نے جس وقت یہ ماجرا دیکھا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ مولانا نظام، آپ کو ضرور پاک پتن جا کر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی زیارت کرنی چاہیے، آپ کو ضرور ان سے کچھ نہ کچھ فیض ملے گا، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ چل پڑے، راستے میں جا رہے ہیں، ایک دوراہے پر پہنچ گئے، دوراہے پر پہنچے، ایک راستہ پاک پتن شریف اجودن کی طرف جا رہا تھا، دوسرا راستہ ملتان شریف کی طرف جا رہا تھا۔ آپ نے حضرت شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکری ملتانی سہروردی رحمت اللہ علیہ کا بھی بڑا چرچا سن رکھا تھا کہ بہت بڑے ولی اللہ بزرگ ہستی ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ آپ نے ارادہ کیا کہ میں ملتان کی طرف جاؤں یا پاک پتن شریف کی طرف جاؤں۔ آپ اسی عالم میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو نیند آ گئی، آپ نے خواب دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ کو ارشاد فرمایا، نظام الدین، مولانا نظام الدین، تم پاک پتن کی طرف جاؤ۔ آپ نے فوراً بیدار ہوئے اور پاک پتن شریف حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے چل پڑے۔ جس وقت حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج کی رات اللہ رب العالمین سے ملاقات فرمائی، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خرقہ، ایک جبہ عطا فرمایا کہ آپ اپنے اصحاب میں جا کر جس کو آپ اس کے اہل سمجھیں گے، جو آپ کے قابلیت کے مطابق پورا اترتا ہوگا،
اس بندے کو اپنے اس صحابی کو جبہ عطا فرما دیجیے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے تشریف لائے، 4 اصحاب بیٹھے ہوئے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اگر یہ جبہ، یہ خرقہ میں آپ کو دیتا ہوں آپ کیا کریں گے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور اگر یہ جبہ مجھے مل جاتا ہے تو میں صدق و صفا کو عام کروں گا، نیکیوں کو بڑھاؤں گا، لوگوں کو گناہوں کے کم کرنے کی طرف ترغیب دوں گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پیکر بن کے دکھاؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اگر یہ جبہ آپ کو ملے آپ کیا کریں گے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور اگر یہ جبہ مجھے مل جاتا ہے تو میں اس کے ذریعے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دوں گا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا اگر آپ کو ملے آپ کیا کریں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور اگر یہ مجھے ملتا ہے تو میں زمین میں ہر طرف سخاوت کو بھر دوں گا اور لوگوں کو حیا کی طرف ترغیب دلایا کروں گا۔ بات آئی شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا حضور اگر یہ جبہ مجھے مل جاتا ہے تو میں یہ اعمال تو نہیں کر سکتا لیکن میں اس جبے کے ذریعے اللہ کی مخلوق کی عیبوں کی پردہ پوشی کیا کروں گا، وہ جو گناہ کریں گے ان کے گناہوں کو چھپایا کروں گا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جو اس بات پر پورا اترے گا کہ لوگوں کی مخلوق کی پردہ پوشی کرے گا اسے یہ جبہ عطا فرما دینا۔ اب واپس اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ جس وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پاک پتن شریف کے راستے پر چل پڑے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانہ عالیہ پر پہنچتے ساتھ جس کو بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا مولانا نظام تشریف لا رہے ہیں، بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً اپنے داماد حضرت خواجہ سید بدر الدین اسحاق بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مجھے جو غریب نواز حضرت خواجہ جو جبہ مجھے حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری اور پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا ہوا وہ جبہ لے کر آئے۔ حضرت خواجہ سید بدر الدین اسحاق بخاری رضی اللہ عنہ وہ جبہ لے کر تشریف لائے۔ یہ وہی جبہ تھا جو معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا تھا، جو حضور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ تک چلتے سلسلہ بسلسلہ چلتے ہوئے پہنچا تھا۔ حضور بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس وقت حضرت مولانا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا فوراً اپنے سر پر جو دستار باندھی ہوئی تھی وہ بھی اور جو جبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا وہ بھی، دونوں چیزیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے کر دی اور فرمایا کہ میں ہندوستان کی ولایت کسی اور کو دینا چاہتا تھا لیکن مجھے آواز آئی کہ ابھی ٹھہر جائیں، مولانا نظام راستے میں ہے، یہ ان کا حق ہے۔ اس وقت اس زمانے میں کوئی بھی بندہ ان سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں ہے۔ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ پر حد درجہ تک اعتبار اور یقین کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اتنا اعتبار اور یقین کیا کرتے تھے کہ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو یہ اختیار عطا فرما دیا کہ آپ جائیں ایک کاغذ اور قلم پکڑ لیں اور اس کے اوپر جس بندے کو میں خلافت دوں، جس بندے کو چاہتے ہیں کہ میں خلافت عطا کر دوں ان بندوں کے نام لکھ کر لے آئیں۔ جس بندے کا نام آپ لکھ دیں گے میں اس بندے کو خلافت عطا کر دوں گا، نہ صرف خلافت عطا کروں گا بلکہ اسے اس وقت زمانے کا قطب بنا کے رکھ دوں گا۔ یہ اختیار اللہ پاک نے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا اور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا کہ جس کو آپ چاہیں گے اسے زمانے کا قطب بنا کے رکھ دوں گا۔ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ایک کاغذ پر 22 لوگوں کے نام لکھ کر لائے۔ 22 لوگوں کے جس وقت نام دیکھے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے ایک نام اس میں سے کاٹ دیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت جی آپ نے یہ ایک نام کیوں کاٹ دیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ عالم نہیں ہے، یہ بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس وجہ سے اسے میں اس کا نام کاٹ رہا ہوں۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگوں میں مشائخ چشت میں اہلیت کا معیار علم ہوا کرتا تھا کہ علم کے بغیر کوئی کرامت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی موج میں بیٹھے ہوئے تھے، ارشاد فرمایا کہ مولانا نظام مانگے اب کیا مانگتے ہیں؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا حضور اگر آپ مجھے عطا کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین مجھے دین میں استقامت عطا فرمائے۔ آپ کے آخری ایام میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، آپ کے آخری ایام میں حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو دعا عطا فرمائی تھی کہ مولانا نظام آپ جائیں
دہلی غیاث پور میں چلے جائیں، وہاں پہ اللہ رب العالمین آپ کا لنگر جاری فرمائے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا کی اتنی برکت ظاہر ہوئی کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لنگر خانے میں 70 اونٹ ذبح ہوا کرتے تھے اور 70 من نمک استعمال ہوا کرتا تھا۔ آپ سے ہم نمک کا اندازہ لگا لیں کہ ایک دیگ آپ پکاتے ہیں، ایک دیگ میں کتنا آپ نمک ڈالتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ پہ آپ کے لنگر میں روزانہ 70 من نمک استعمال ہوا کرتا تھا۔ حضرت شیخ العالم شیخ رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے فرمانے لگے کہ آپ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ چاہیں تو دنیا میں رہیں اور چاہیں تو اللہ رب العالمین کے پاس چلے جائیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو مزید زندگی دے تاکہ لوگ آپ کی قربت سے، آپ کے فیض سے مستفید ہو سکیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ابھی کل ہی رات کو میں نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرما رہے تھے، مولانا نظام مجھے تم سے ملنے کا اشتیاق ہے، میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بھلا جس بندے سے خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کرنا چاہے وہ دنیا کو کس طرح ترجیح دے سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کا صحیح معنوں میں پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔